It's time that Pakistan and Turkey enhanced our trade to a higher level. Pakistan's strategic position, it is connected to two of the world's biggest markets. What we are trying to do is make it easier for businesses to work, the ease of doing business and cost of doing business. As we speak, we are trying to bring them down. پاکستان اور ترکی کی تجارت کا فروغ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن انتہائی اہم ہے۔ بزنس کے طریقہ کار کو آسان بنا رہے ہیں۔ حکومت کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہے۔ 5 سال میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ترکی کی تعمیراتی کمپنیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم ایک اکنامک زون قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترکی کی بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ مولانا رومی کے مزار پر فاتح خوانی۔ وزیر اعظم دورے میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ عمران خان کا منصب سنبھالنے کے بعد ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، امریکی صدر کا پاکستانی قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، نئی قیادت سے مستقبل میں جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر پاکستان کا خیر مقدم۔ پاکستان نے افغانستان کا نام ویزا آن ارائیول کی فہرست سے نکال دیا۔ اب افغان شہری پاکستان میں آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے۔ ڈائریکٹر امیگریشن کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ماڑی پیٹرولیم کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کمپنی کی مینجمنٹ اور کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ملکی معیشت میں کمپنی کے کردار کی تعریف کی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف ملنے کی امید روشن۔ پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے دوبارہ 5 رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی۔ آئی جی موٹر ویز اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں بننے والی جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے شامل۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ملی جلی پکچر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اس میں سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، سب چیزیں بری بھی نہیں ہیں۔ جو اپوزیشن میں سیاستدان ہیں وہ میری باتوں کا اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان میں معیشت کی ملی جلی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کو میری باتوں کو اپنے مفاد میں استعمال نہ کریں، ڈاکٹر فاروق سلیم نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں واضح کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس نے کہا کہ اپوزیشن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ اس پر معذرت چاہتی ہیں، لیکن لیگی رہنما عظمیٰ بخاری بولی روز ایک سے بڑھ کر ایک لطیفہ سامنے آ رہا ہے۔ تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، حکومت اپنے وزن پہ انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے آج معیشت کا یہ حال کر دیا۔ ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دن کا بیان دوسرے دن سے نہیں ملتا۔ جو وزیر خزانہ صاحب اب ماہر ہو چکے ہیں منی بجٹ پیش کرنے میں، جلد اعلان فرمائیں گے، عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، حکومت خود اپنے وزن سے گر جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی کی گھن گرج۔ حکومت کا جھوٹوں کا ٹولہ وزیر خزانہ کو منی بجٹ کا ماہر قرار دے دیا۔ کہا 14 ارب ڈالر ہیں تو معاشی بحران کیوں؟ وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیب کو کالا اور اندھا قانون قرار دے دیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے۔ یہ پاکستان کی لیگل ہسٹری میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق یہ جائیدادیں بھتے سے بنائی گئیں، آمدنی سہولت کاروں کے ذریعے لندن بھیجوائی جاتی تھی۔ اسماعیل خان میں نیزہ بازی کے مقابلے جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نیزہ بازوں نے شاندار کارکردگی سے شائقین کے دل جیت لیے۔
गुलाब जामुन ने जलेबी को मात देकर कौमी मिठाई का एजाज अपने नाम कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कराए गए सर्वे में 47% अवाम ने गुलाब जामुन के हक में वोट दिया। जलेबी 34% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि बर्फी को सिर्फ 19% वोट मिले। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आज़म इमरान खान आज आला सतह के वफ्द के हमरा तुर्की पहुंच गए हैं। उन्होंने मौलाना रूमी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। वजीर आज़म तैयब उर्दगान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की तजारत का फरोग बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंतहाई अहम है। बिजनेस के तरीक़ाकार को आसान बना रहे हैं। हुकूमत का मकसद सरमायाकारों के लिए सहूलतें पैदा करना है। 5 साल में 50 लाख घर बनाएंगे। तुर्की की तामीराती कंपनियों को दावत देते हैं। हम एक इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। अहम खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ्द के हमरा तुर्की पहुंच गए हैं। उन्होंने मौलाना रूमी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की तजारत का फरोग बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंतहाई अहम है। बिजनेस के तरीक़ेकार को आसान बना रहे हैं। हुकूमत का मकसद सरमायाकारों के लिए सहूलतें पैदा करना है। 5 साल में 50 लाख घर बनाएंगे। तुर्की की तामीराती कंपनियों को दावत देते हैं। हम एक इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। It's time that Pakistan and Turkey enhanced our trade to a higher level. We have our problems. We have, for some reason, not achieved the potential of trade between the two countries that we should have. And one of the reasons, obviously, is that the distance between to take goods from Turkey to Pakistan through sea is a long, long way, and there's still no proper train connection between the two countries. So this issue, I think, in coming years will be sorted out because of a huge development taking place in Pakistan, which is the BRT, the Chinese Belt and Road Initiative, which is connecting those parts of the world which were not connected before. So that's just one thing that will, in future, if we start working from now onwards, the trade between the two countries will increase. The second thing is that Pakistan is a virgin territory. Pakistan is still virgin in the sense that a lot of areas of trade where Pakistan has huge potential have not really started performing. For instance, Pakistan has huge mineral reserves, but we have hardly done exploration even in 5% of the areas where there's oil, there's gas, there's copper, there's cobalt, there's coal, and these areas have hardly been any exploration has been done. But much more importantly, Pakistan has a population of 210 million people. It's one of the youngest population in the world. It has 120 million Pakistanis below the age of 35, which means it has tremendous amount of potential. And secondly is Pakistan's strategic position. It is connected to two of the world's biggest markets, China and India. And hence, Pakistan is on the verge. We are fixing our governance system. What we are trying to do is make it easier for businesses to work. The ease of doing business and cost of doing business
As we speak, we are trying to bring them down. So for businesses from Turkey, we will make it much easier. Already you've mentioned that various investors here I've met are already working in Pakistan. But I want to assure you that this government, its main aim is going to be to make it easy for investors. Cut out the red tape, make it easier, allow people to make money, make profits, and create wealth in the country. When you have trade, when you have investment, wealth is created. We desperately need, we have a young population which needs employment. So investment will lead to employment for us and create wealth. Pakistan is embarking on the next 5 years of building 5 million houses, affordable houses. It's a huge project. So your construction companies are welcome. We have, as I said, my team is here to answer questions. That's a huge initiative taken by Pakistan. Then we have, with China, we are developing special economic zones along the BRT, the Belt and Road Initiative. And so again, it is a great opportunity for businesses from here to come and invest. But above all, we have what probably is one of the most diverse country in the world in terms of tourism. We have, I don't know whether most of you realize, out of the 12 or 13 highest peaks in the world, half of them are in Pakistan. Pakistan not only has an totally untapped mountain scenery, trekking, an area open for new resorts, but also Pakistan has also the most diverse religious tourism. It's the center of Buddhist civilization. It is the center for Sikh religious tourism, for Hindus, and it also has the oldest, well, I can't say this here because Turkey already, we know this area is probably the oldest civilization in the world. But in Pakistan we have the Indus Valley civilization, which is 5,000 years old. And of course it's a very historical part of the world. And for Turkey, people from Turkey, you must remember that the Turks were part of the ruling elite of the Indian subcontinent for almost 6 centuries. The Mughal Empire were Turkish origin. Before that, the Sultanate in Delhi for 300 years, it was basically, it alternated between the Turks and the Afghans. So it has this huge history. And let me not forget that when Turkey was fighting for its independence, when the Greeks had invaded the mainland, what is now in Pakistan, then it was India, but from what is Pakistan, people were collecting money to support the Turkish movement for independence under Kemal Atatürk.